खाना लगाऊं? शकूर ने मोमिन को देखते ही कहा था। नहीं, वो रुके बगैर अंदर आया था। कुछ और चाहिए? शकूर उसके पीछे लाउंज में आया। कुछ नहीं चाहिए, उसने उस रुखे अंदाज में उससे कहा था। वो उस वक्त सिर्फ ये चाहता था कि वो वहां से गायब हो जाए और शकूर को गायब होने का मौका मिल गया था। कल्बे मोमिन उसके जाने के इंतजार में बैठा रहा और फिर जब वो चला गया तो वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। स्टोर रूम की लाइट ऑन करते हुए भी वो जानता था वहां उसे किस चीज की तलाश थी। स्टोर रूम में दीवारों के साथ हर साल दादा की उसे तोहफे में दी हुई खताती उसी तरह पैक्ड एक के साथ एक टिकी पड़ी हुई थी। वो चंद लम्हे वहां पड़े सामान को देखता रहा, फिर उसने वहां पड़ी एक दराजों वाली मेज का सबसे ऊपर वाला दराज खोला था और उसमें से वो फाइल निकाली थी जो सबसे ऊपर पड़ी हुई थी। वापस लाउंज के सोफे पर बैठकर उसने उस फाइल को सामने मेज पर रख लिया था। फाइल का कवर खोलने से भी पहले उसे पता था वो क्या देखने जा रहा था। वो रंगीन उर्दू अखबार का तराशा जिसमें हुस्ने जहां की मौत पर एक फीचर था और उस फीचर की हेडलाइन थी कत्ल या खुदकुशी। हुस्ने जहां की मौत का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका, या फिर हुस्ने जहां आज भी जिंदा है, और जिंदा है तो कहां है। मोमिन एक बार फिर उस अखबारी तराशे को लेकर बैठा रहा था। उस फाइल में वो कई सालों से हुस्ने जहां के बारे में मिलने वाली हर खबर इकट्ठी कर रहा था और किस लिए कर रहा था वो ये नहीं जानता था। पर हर दफा दर्द से बेहाल होने पर किसी किसी रात को वो अपने इन सब अखबारी तराशों को सामने बिछाकर बैठ जाता था, यूं जैसे उन खबरों की भूल भुलैयों में वो कोई रास्ता कोई पता ढूंढ रहा था। ना रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई पता वहां था। नहीं, पर निकालने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? काम से मुतमिन नहीं है तो 10 बार लिख कर देने को तैयार हूं मैं। अख्तर साहब के तोते कबूतर सब उड़ चुके थे और वो दाऊद के सामने बैठे बेहद बेचारगी में वजाहतें करते और मांगते जा रहे थे। दाऊद ने उन्हें कुछ देर पहले फिल्म के स्क्रिप्ट से अलहदगी का बताया था और अब टीना और दाऊद दोनों को उन पर तरस आ रहा था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अख्तर को कल्बे मोमिन के इस फैसले की क्या तौजीह पेश करते। अख्तर भाई, मोमिन भाई से मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी, वो तुर्की से वापस आते हैं तो। अभी तो हम दोनों भी कल तुर्की जा रहे हैं। दाऊद की बात पर अख्तर के गम में मजीद इजाफा हुआ था। तुर्की तो उसने भी जाना था साथ रैकी करने के लिए। आप कसम खाकर कहें कि किसी और राइटर को नहीं ले जा रहे साथ, अख्तर ने रुखे हुए अंदाज में कहा। और दाऊद ने लम्हा बराबर भी इंतजार किए बगैर कसम उठाई। अख्तर साहब को जैसे कुछ करार आया था। वो बमुश्किल ऑफिस गए थे और उनके रुखसत होते ही टीना ने दाऊद से कहा, क्यों हटाया है उनको फिल्म से? आखिर क्या हुआ है? इख्तलाफात तो पहले भी होते रहते हैं स्क्रिप्ट वगैरह पर, फिर इस बार मोमिन को क्या हुआ? वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी। मुझे सिर्फ एक चीज परेशान कर रही है, इस बार फिल्म लिखेगा कौन? दाऊद ने अपनी परेशानी बताई थी। मुझे भी ले जाएं साथ, तुर्की ही घूम आता हूं। शकूर की हसरत अपने अरूज पर थी। वो मोमिन का बैग पैक कर रहा था और मोमिन वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल निकाल कर उसे दे रहा था। तुम्हें तो कहा था मैंने मुस्तकिल चले जाओ दादा के पास, उन्हें भी सहूलत हो जाएगी, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। मोमिन ने एक कोट हैंगर से उतारते हुए बेड पर रखा। मुस्तकिल जाने को तो नहीं कहा मैंने, आपके पास तो दिल लगा रहता है मेरा, दादाजी के पास दिल कहाँ लगता है मेरा? वहां ना पार्टियां, ना लड़कियां, ना चुगलियां, उसने ठंडी आह भर के कहा। फिर मोमिन को अपने आप को घूरते देखकर जल्दी से बोला, सामान पैक कर दिया है, वजन कर लूं जरा। वो उसका बैग घसीटते हुए बाहर ले गया। मोमिन ने वार्डरोब बंद की ही थी कि उसका सेल फोन बजने लगा। वो एक जर्नलिस्ट थी। ओह हाय मोमिन, तुम मिल गए, वरना टीना तो कह रही थी तुम तुर्की के लिए निकल रहे हो फिल्म की रैकी के लिए आज रात। कॉल रिसीव करते ही सदफ ने तेजी से कहा, हाँ बस 2 घंटे बाद निकल जाऊंगा। बस फिर ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा,
कमेंट्स दे दो अपने, उस जर्नलिस्ट ने जल्दी से कहा। किस चीज पर? वो उलझा। नेहा ने जोफी के साथ अपनी मंगनी अनाउंस की है, पिक्चर्स शेयर की हैं फेसबुक पर कुछ देर पहले, तो बस इसी बारे में। बेस्ट ऑफ लक टू देम, दे डिजर्व्ड ईच अदर, एक लम्हा के तामल के बगैर मोमिन ने कहा था। यही लिख दूं? जर्नलिस्ट ने मजीद कुरीदा। हाँ, तुम्हारे साथ भी तो कोई चक्कर था नेहा का, उसका क्या हुआ? जर्नलिस्ट बिल आखिर उस सवाल पर आ गई जिसके लिए वो कॉल कर रही थी। वो बस चक्कर ही था और मैं अब चक्करों से एलर्जिक हो गया हूं, उसने बेसाख्तगी से कहा था। जर्नलिस्ट हंसी। ओके ओके, हैव यू सेफ फ्लाइट। उसने फोन बंद कर दिया। मोमिन चंद लम्हे बंद फोन को देखता रहा। वो अगर मोहब्बत थी तो उसे कुछ हुआ क्यों नहीं था? दुख ना होता, गुस्सा ही आता, लेकिन इस सर्द मोहरी की कैफियत को वो बूझ नहीं पाया था। कल्बे मोमिन को अपने दिल से खौफ आया था उस लम्हे। वो वाकई बड़ा सालिम था, किसी को निकालता था तो ठोकर मारकर ही निकाल देता था। कब जा रही हो अमेरिका? अक्सा ने खाना खाते हुए उससे पूछा था। मोमिना एक हफ्ता लाहौर में फिल्म की शूटिंग का पहला स्पेल करवाकर एक दिन ही पहले वापस आई थी और अब दोनों उस रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी। 6 तारीख को मोमिना ने खाना खाते हुए उससे कहा और साथ ही उसे याद दिलाया, बिल मैं दूंगी आज। अक्सा बे-इख्तियार मुस्कुराई। मेरे पास थे भी नहीं पैसे, तुम वैसे भी अब हॉलीवुड स्टार हो, तुम्हें ही देने चाहिए। उसने मोमिना को छेड़ा था। वो मुस्कुरा दी। चंद सीन्स हैं मेरे फिल्म में, वो किसी को याद भी नहीं रहने। हाँ, मगर फिल्म की फीस से मेरा बहुत सारा कर्जा उतर जाएगा, उसने खाना खाते हुए अक्सा से कहा था। अक्सा ने तबसरा नहीं किया। फैसल की कोई खबर? उसने यकदम पूछा। मोमिना हैरान रह गई। फैसल कहां से याद आ गया तुम्हें? बस आ गया याद, दोबारा नहीं आया। कोई फोन, कोई बातचीत? आंटी ने बताया था उसकी मंगनी खत्म हो गई। मोमिना ने उसकी जुबान की चलती हुई ट्रेन को रोका। नहीं, दोबारा नहीं आया, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं। एक मंगनी टूटी है, फिर हो जाएगी। अक्सा ने मानी खेज अंदाज में कहा, शायद तुम्हारे साथ। मोमिना ने उसे देखा, फिर मुस्कुराई। मुझे मौजज़ों पर यकीन नहीं रहा और प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मौजज़े सिर्फ प्यार में ही होते हैं, उसने अक्सा को कहते सुना था। जहांगीर की कब्र पर जाऊंगी आज, इतने दिन से मौका ही नहीं मिला, आगे भी मसरूफ हूं। उसने बात बदल दी थी, जैसे अक्सा को बताया था कि उसे इस मौजू पर बात नहीं करनी। उसने सौंधी हवा में गहरा सांस लेते हुए जैसे उस हवा को अपने अंदर उतारने की कोशिश की। वहां कुछ देर पहले जैसे बारिश हुई थी, जो अब थम गई थी, लेकिन रास्ते की मिट्टी नम थी और उस पर पड़े पत्ते भी, और लकड़ी का वो कॉटेज जिसकी तरफ वो जा रहा था। उस खाली रास्ते पर वो अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए दूसरे हाथ से अपनी जैकेट बाजू पर डाले जैसे अपने माजी को याद कर रहा था, वहां गुजारे हुए कई साल। इस बार वो वहां लंबे अरसे के बाद आया था। लकड़ी के उस कॉटेज के सामने जाकर वो रुका था, जो उस ढलवानी रास्ते के एक कोने में हमेशा की तरह खामोश और अकेला खड़ा था। बारिश के कतरे अब भी कॉटेज की छतों के कोनों से फिसलते नीचे टपक रहे थे। अपना बैग उठाए वो बरामदे की लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ा था, जो उसके कदमों के बोझ के नीचे चुरमुराई थी। बिल्कुल सामने लकड़ी के दरवाजे पर लोहे का वो कुंडा अब भी वैसे ही था, जिसे बचाने पर दरवाजा खुलता था, मगर कल्बे मोमिन जानता था वो दरवाजा वैसे ही खुला हुआ था। अब्दुल अली को आदत नहीं थी दरवाजा बंद करने की। दरवाजे पर हाथ रखे वो दरवाजे को धकेलते धकेलते रुका, फिर दरवाजा धकेलते हुए अंदर अपना बैग लेकर आ गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा शायद कई दहाइयों से था। कैलीग्राफी से भरे हुए दरो दीवार, जगह जगह पर पड़े हुए छोटे बड़े एजल। वो शायद वो कमरा था जहां पर अब्दुल अली अपने पास आने वाले नौजवान तुलबा को कैलीग्राफी सिखाते थे, मुहक्कक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी।
اور وہیں ایک دیوار پر لگی بہت ساری کیلیگرافیز اس نے پہچانی تھی، وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بچپن کی ناپختہ خطاطی کے نمونے اور پھر نوجوانی کی پختہ لکیریں۔ قلب مومن نے بے اختیار اس دیوار سے نظریں چرائیں۔ وہ دیوار ہمیشہ اسی طرح اپنی طرف نظر کھینچتی تھی اور وہ اسی طرح اپنے آپ کو اس سے دور کرتا تھا۔ کمروں میں ہوتا ہوا دبے قدموں وہ گھر کے عقبی حصے میں آ گیا تھا۔ وہاں لان میں اس نے عبدالعلی کو کیاریوں سے جڑی بوٹیاں نکالتے دیکھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے کام کر رہے تھے اور وہ برآمدہ جہاں مومن کھڑا تھا اس طرف ان کی پشت تھی۔ مومن اسی بے آواز طریقے سے چلتے ہوئے ان کے عقب میں آیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے عبدالعلی کو کہتے سنا، سوچا تمہارے آنے سے پہلے یہ کام بھی نپٹا لوں ورنہ تم کہو گے مجھے تمہارے لیے وقت نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کر پلٹے تھے اور مومن ہنس پڑا تھا۔ عبدالعلی کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو ہر بار میرے آنے کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ان سے گلے لگتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہاری خوشبو سے، اسے ساتھ لگاتے اسے چومتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ یہ پرفیوم کی خوشبو ہے دادا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے وجود کی بھی ہے۔ خیریت سے پہنچ گئے؟ عبدالعلی کہتے ہوئے اس سے الگ ہوئے۔ ہاں پہنچ گیا، ٹیم تو کل استنبول پہنچے گی۔ میں نے سوچا میں 1-2 دن آپ کے ساتھ گزار آؤں، بہت عرصہ ہو گیا ہے یہاں آئے۔ مومن نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ اب اندر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ سامان رکھ لو پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوگی تمہیں، انہوں نے اندرونی کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ آپ کو انتظار تھا میرا؟ مومن کریدے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، وہ مسکرائے اور اندر چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ وہ اس کا کمرہ تھا، اب بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک دیوار پر اس کے باپ کی ایک بہت بڑی تصویر جس میں وہ ورلنگ درویش کے سفید لباس میں رقص کی حالت میں بازو پھیلائے ہوئے اور وجد میں نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر اس کی اور طاہا کی اور بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں، چھوٹے بڑے پرانے فریمز میں۔ بالکل تمہارا چہرہ ہے، عبدالعلی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے طاہا کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہلکی بڑبڑاہٹ میں پھر پلٹ کر مومن سے کہا، ہے نا؟ وہ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے دیوار پر اس تصویر کے برابر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، آپ بتائیں۔ عبدالعلی آگے بڑھے اور اس کا چہرہ اپنی نرم انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے بڑبڑانے لگے۔ ہاں سب کچھ ویسا ہی ہے۔ سب کچھ کیا؟ مومن نے کریدا۔ آنکھیں، ناک، ہونٹ اور ضد۔ وہ ان کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ اچھا ان میں بھی ضد تھی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ عبدالعلی مسکراتے ہوئے زمین پر پڑا اس کا بیگ اٹھا کر باتھ روم کے دروازے کے پاس پڑی ایک میز پر رکھتے ہوئے بولے، مجھ میں بھی ضد تھی۔ آپ میں؟ میں نہیں مانتا دادا، مومن نے بے اختیار کہا۔ وہ اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ عبدالعلی نے اسے دیکھا، انہیں اس پر طاہا کا شائبہ ہوا۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ تمہارا باپ بھی بڑے سوال کیا کرتا تھا مجھ سے، پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا عبدالعلی کو۔ اچھا کیا پوچھتے تھے؟ مومن نے دلچسپی سے۔ وہی سوال کرتا تھا جو تمہارے تھے، عبدالعلی نے مسکرا کر اس سے کہا۔ آپ انہیں ڈانس سے منع کرتے ہوں گے، یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ورلنگ درویش بنے، اور وہ ضد کرتے ہوں گے۔ مومن نے خود ہی اندازہ۔ نہیں، اس رقص سے تو منع نہیں کیا میں نے۔ وہ کیلیگرافی کرتا تھا، ہاتھ سے رنگ بکھیرتا تھا کینوس پر، تو بھی اللہ کا نام لکھتا تھا۔ رقص کرتا تھا تو بھی عشق الہی میں۔ اس سے کیا روکتا میں؟ کیوں روکتا میں؟ روکا تو بس کسی اور چیز۔ ان کی آنکھوں اور آواز میں اداسی اکٹھی جھلکی تھی۔ کس؟ مومن سوال کیے بغیر نہیں۔ تم معاف نہیں کرو گے؟ نہ سوال کرو یہ۔ اس نے جیسے عبدالعلی کا کوئی کھرنڈ کریدا تھا۔ وہاں رات کو کیلیگرافی کرتے کرتے جھومنے لگتا، پھر وہاں ناچتا رہتا،
مولانا رومی کے مصرے پڑھتا، کبھی اللہ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دیتا۔ میں پوچھتا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے، کوئی ہے جسے میں بیان نہیں کر پاتا، لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا وجود جھومنے لگتا۔ وہ جیسے مومن سے بات کرتے ہوئے اس کمرے میں طاہا کو ناچتے دیکھ رہے تھے، فرش پر چکر کاٹتے، اس کے پیر یہاں سے وہاں جاتے ہوئے۔ مومن کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے تھے، کس کی بات کر رہے تھے۔ انسان کی محبت نچوا سکتی ہے دادا، اللہ کی محبت کیسے نچوا سکتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتا، اس نے کہا تھا، اور عبدالعلی ہنسنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ پھر تم انتظار کرو قلب مومن، یہ راز بھی تم پر کھلے گا، انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا دادا۔ کس سوال کا؟ عبدالعلی نے پوچھا۔ آپ نے انہیں کس کام سے روکا تھا؟ ایک لمبی خاموشی آئی تھی۔ قلب مومن اور عبدالعلی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر قلب مومن نے عبدالعلی کو بڑبڑاتے سنا۔ حسن جہاں کے ساتھ شادی سے اس بار قلب مومن کے پاس کوئی سوال باقی نہیں بچا تھا۔ فیصل آیا ہے اپنی امی کے ساتھ۔ سریا کی آواز میں ایسی خوشی اس نے جہانگیر کے بعد پہلی بار سنی تھی۔ وہ اس وقت فون پر اپنے ایجنٹ سے اپنی ٹکٹ کی بکنگ کی تفصیلات سنتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب سریا لپکتی جھپکتی کمرے میں اسے یہ خبر سنا کر یہ کہہ کر چلی گئی تھی، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جانا، تمہارے ابا بھی ہیں، مجھے لگتا ہے خوشخبری لے کر آئے ہیں، مٹھائی بھی لائے ہیں ساتھ۔ مومنہ کو نہ ان کی بات ٹھیک سے سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی دوسری طرف ایجنٹ کی بات۔ آپ مجھے کچھ دیر میں کال کریں، مومنہ نے ایجنٹ سے کچھ معذرت کرتے ہوئے کال بند کی تھی، اور پھر جیسے فون بند کر کے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ سریا کیا کہہ کر گئی تھی۔ بڑا افسوس ہوا ہے مجھے بھی جہانگیر کا سن کر، اللہ اس کی بخشش فرمائے اور آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ یہ موقع تو نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں، لیکن فیصل کی بڑی خواہش تھی کہ ہم آپ سے مومنہ کے لیے بات کرتے۔ دروازے میں داخل ہونے سے بہت پہلے مومنہ نے فیصل کی امی کی آواز سن لی تھی، اور وہ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں وہاں ٹھٹکی تھی۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر ہمیں فیصل جیسا بیٹا مل جائے، یوں لگے گا جیسے جہانگیر کی کمی پوری ہو جائے گی۔ خوشی سے کھنکتی یہ آواز سلطان کی تھی۔ مومنہ عجیب سی کیفیت میں اندر آئی تھی۔ اندر کمرے میں فیصل کی والدہ پسینے میں شرابور بیٹھی تھی اور سریا انہیں پنکھا جلنے میں مصروف تھی، کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ فیصل کی سفید ڈریس شرٹ بھی اس وقت پسینے سے نچڑی اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ لیں، مومنہ بھی آ گئی، سریا نے اسے دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، اس نے گڑبڑا کر سلام کیا تھا۔ فیصل کی امی اٹھ کر اس سے ملی، اس کو گلے لگایا، گال پر پیار کیا۔ فیصل نے مجھے آپ کے آنے کا بتایا ہی نہیں، مومنہ نے مسکرا کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، کیوں فیصل؟ فیصل کی والدہ کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ انہیں یقین آ گیا تھا۔ بس میں نے سرپرائز دینا تھا تمہیں، فیصل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھا۔ میں بوتلیں لے کر آتا ہوں، اتنی دیر کر دی جمر نے۔ سلطان کو یکدم خیال آیا تھا مہمان ابھی تک پانی کے بغیر بیٹھے تھے۔ کولڈ ڈرنکس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ انہیں منع کر دیں، فیصل کی امی نے جاتے ہوئے سلطان کو دیکھ کر سریا سے کہا۔ وہ اب ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو سے خود کو ہوا دینے لگی تھی۔ نہیں نہیں، لانے دیں انہیں، اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ بس یہ بیڑا غرق ہو کے الیکٹرک والوں کا، وقت بے وقت بجلی غائب کر دیتے ہیں۔ سریا نے سلطان کو نہیں روکا تھا۔ عادت ہی نہیں رہی اب ایئر کنڈیشن کے بغیر کہیں بیٹھنے کی۔ فیصل کی امی کے اندر کوئی غرور نہیں تھا، اور وہ کچھ جتا بھی نہیں رہی تھی، اور مومنہ کو بھی کوئی توہین محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کے گھر اپنی مرضی سے آئے تھے۔
اور مومنہ سلطان کو کوئی طلب تھی نہ توقع، وہ جیسے کسی عجیب سکون میں تھی۔ زندگی میں ایسی قناعت کبھی کبھی عطا ہوتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ انہیں اچانک مومنہ سے پوچھنا یاد آیا۔ مومنہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس سے پہلے ثریا بول اٹھی، آج کل تو کچھ بھی نہیں، فلم کی آفر تھی مگر چھوڑ دی اس نے۔ ثریا جیسے کسی مجرم کی صفائیاں دے رہی تھی۔ مومنہ نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ فلمیں تو ہوتی ہی واہیات ہیں، اچھا کیا چھوڑ دیا، ان میں کام کر کے کیا کرنا، فیصل کی امی نے بے اختیار کہا۔ ہالی ووڈ کی فلم تھی۔ ثریا چھپاتے چھپاتے بھی بیٹی کی اچیومنٹ جتا گئی۔ پھر تو اور بھی واہیات ہوگی۔ فیصل کی والدہ کے جواب نے سب پر جیسے خاموشی طاری کر دی تھی۔ ممی یہ دیکھیں، یہ خطاطی مومنہ کی ہے۔ فیصل نے دیوار پر لگی ایک خطاطی دیکھ کر ماں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا یہ بھی کر لیتی ہے؟ اس کی ماں کو جیسے پہلی اچھی چیز نظر آئی مومنہ سلطان کے فائن آرٹس کے پروفائل میں۔ جب چھوٹی تھی نا تو اپنے ابا کا میک اپ باکس کھول کر لپسٹک نکال کر گھر کی ساری دیواروں پر یہی بناتی رہتی تھی۔ اسے بڑا شوق تھا آرٹسٹ بننے کا۔ ثریا نے فخریہ انداز میں مومنہ سلطان کی ایک اور خصوصیت گنوائی۔ فیصل کی والدہ اسی طرح دوپٹے کے پلو سے اپنے آپ کو ہوا دیتی رہیں۔ کراچی کی گرمی نے ان کے سارے سوال و جواب بلا کر رکھ دیے تھے۔ باہر گلی میں دروازے پر کھڑے سلطان نے بڑی خفگی سے جھومر سے وہ پلاسٹک کا شاپر پکڑا تھا جس میں وہ 4 کولڈ ڈرنکس ڈالے شاپر جھلاتا ہلاتا تیزی سے آیا تھا۔ کب سے بھیجا ہوا ہے تجھے جھومر اور تو گھنٹہ لگا کر آئی ہے؟ سلطان کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھنٹہ کہاں، 45 منٹ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ جھومر کو اس دروغ گوئی پر غصہ آیا تھا۔ وہ کریم کریانے والا تو دے ہی نہیں رہا تھا کیونکہ تیرا لمبا ادار ہے وہاں، پر جب میں نے مومنہ باجی کے رشتے کا بتایا تو دے دی اس نے بوتلیں، مگر گرم آگ ہیں، فریزر خراب تھا اس کا۔ میں آگے برف پکڑنے چلا گیا کہ تُونے اگلا کام یہ بتانا تھا، تو میرا گھنٹہ گن رہا ہے۔ جھومر نے کلائی میں چڑھایا برف والا دوسرا شاپر بھی سلطان کو تھمایا۔ چل بڑی مہربانی تیری، سلطان نے شاپر پکڑتے تیزی سے اندر جاتے ہوئے کہا۔ فنکشن میں نے ہی کرنا ہے مومنہ باجی کا، ابھی سے بتا رہی ہوں، اور ولیمے پر بھی جاؤں گی ساتھ، لڑکے والوں کے گھر تمہارے ساتھ۔ جھومر نے جاتے جاتے بالوں اور دوپٹے کو جھٹک کر آواز دی۔ ہاں ہاں تجھے کیسے چھوڑ کر جائیں گے، سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور سلطان اور جھومر کے درمیان ہونے والی یہ ساری گفتگو اندر کمرے میں بیٹھی فیصل کی امی نے پنکھا جھلتے ہوئے اپنے پسینے کو خشک کرنے کی کوشش کے دوران سنی تھی۔ میں بس ذرا رسم کرنا چاہ رہی تھی، اگلی بار انگوٹھی لائیں گے تو ساتھ ہی طے کر لیں گے شادی کی تاریخ۔ انہوں نے پرس کھول کر اس کے اندر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ بازار کی برف کے ساتھ اس کولڈ ڈرنک کو پینے کا رسک نہیں لے سکتی تھیں جو شاید وہاں جعلی ہی ہوتی۔ بیٹے کی شادی وہاں کر کے جتنا بڑا رسک انہوں نے لینا تھا لے لیا، اب دوسرا رسک لینے پر وہ تیار نہیں تھیں۔ سلطان تب تک ٹرے میں بوتلیں اور گلاسوں میں برف ڈالے لنگڑاتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے فیصل نے پکڑ کر میز پر رکھی تھی، اور اس سے پہلے کہ سلطان یا ثریا فیصل اور اس کی ماں کو بوتلیں آفر کرتے، فیصل کی امی نے 5-5 ہزار کے 2 نوٹ مومنہ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی بند کی تھی۔ یہ لو بیٹا، بہت مبارک ہو، اکلوتا بیٹا ہے میرا فیصل، اسے انکار نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں ہی جھک گئی، اب اللہ کرے سب اچھا رہے۔ انہوں نے مومنہ کے ماتھے پر پیار کیا اور ساتھ ہی اپنے رنج و افسوس کا اظہار بھی۔ آپ کو مبارک ہو، بہت بہت، سب اچھا ہی رہے گا انشاءاللہ، اپنی آنکھوں میں آئی نمی دوپٹے سے رگڑتے ہوئے ثریا نے کہا۔ وہ ضرورت مند تھے، ضرورت مند لفظ اور لہجے نہیں پکڑتے تھے۔ ارے منہ تو میٹھا کرواؤں میں سب کا، ذرا باہر سے مٹھائی لا کر، میں بھی کیسی بے وقوف ہوں، آرام سے بیٹھی ہوں۔ ثریا یکدم اٹھ کر باہر گئی تھی اور مومنہ ہونکوں کے انداز میں وہ 10,000 ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔
बरामदे में आकर सुरैया रुकी थी। दुपट्टा आंखों पर रखकर उसने जैसे एक सिसकी भरी और बुड़बुड़ाई, जहांगीर कुछ दिन और ठहर जाता। आंसू बेकाबू होकर उसकी आंखों से छलके, मगर उसने दुपट्टे से आंखें रगड़ते हुए मिठाई का टोकरा खोलना शुरू कर दिया। जहांगीर के लिए बहुत रो चुकी थी वो, अब मोमिना के लिए हंसना चाहती थी। प्याज छीलती मोमिना की आंखों से आंसू बह रहे थे और जिंदगी में पहली बार उसे प्याज की कदरों कीमत मालूम हुई थी। वो उसकी आंखों के सूखे दानों को नम कर गए थे। क्या जरूरत है खामखा में प्याज छीलने बैठने की? बस बंद कर ये हांडी चूल्हा, मैं खुद कर लूंगी आज से सब कुछ। सुरैया ने आकर उसे सब्जी काटने की छुरी और बर्तन लिया था। फैसल और उसकी वालदा को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी और वो खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने नुमा उस छोटी सी जगह में आ गई थी जो उन्होंने बरामदे के एक कोने में ही चूल्हा रख कर बनाई हुई थी। अम्मा अभी से मायों बिठाएंगी क्या? अभी तो हाँ करके गए हैं वो लोग, उसने अम्मा का मजाक उड़ाया था। हाँ हाँ अभी से मायों बिठाऊंगी, जाकर आंखें साफ कर, कैसे सुर्ख हो रही हैं। सुरैया से उसकी आंखों का पानी जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मोमिना ने चौकी पर बैठे बैठे दुपट्टे से आंखें रगड़ ली। जो कुछ अभी कुछ देर पहले हुआ था वो अब भी उसे किसी ख्वाब की मानित लग रहा था। मिठाई का आधा खुला टोकरा जो आधा तकरीबन खाली था, और उसके करीब पड़ी वो मिठाई की प्लेट जिसमें से फैसल की अम्मी ने उसको मिठाई खिलाई थी। वो सब कुछ बरामदे में ही बावर्ची खाने के चूल्हे के पास पड़े थे। कोल्ड ड्रिंक्स भी उसी ट्रे में रखी हुई थी और गिलासों में पड़ी हुई बर्फ अब पानी में तब्दील हो चुकी थी। और उन सब चीजों के बीचों बीच मोमिना सुल्तान उस चौकी पर अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे यूं बैठी हुई थी जैसे वो अभी अभी इन सब चीजों के साथ पत्थर से गोश्त पोस्त के जैसे जागते वजूद में तब्दील हुई हो। वो सुनाटा जो जहांगीर ने उस घर पर तारी किया था वो फैसल ने जैसे तोड़ दिया था। मौजज़े सिर्फ प्यार में होते हैं। मोमिना को अक्सा की बात याद आई, और वो बात से भी ज्यादा। अक्सा को तो बता दे फोन पर। सुरैया को भी अक्सा उसी लम्हे याद आई थी जैसे कोई टेलीपैथी हुई थी। फोन बंद था उसका अम्मा, शूट पर है वो, मोमिना ने जवाबन कहा। तभी सुल्तान एक खाली ट्रे पकड़े बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। ये पकड़, पूरे मोहल्ले में बांट आया मिठाई। मुबारकें दे रहे थे सब। मोमिना सुल्तान के खुले हुए चेहरे को देखा। खैर मुबारक, सुरैया ने हंसते हुए जवाबन कहा था। वो झूमर के लिए रसगुल्ले और गुलाब जामुन अलग से निकाल देना। लड्डू लेने से साफ इनकार कर दिया उसने, शाम को आएगी वो अपना हिस्सा लेने। सुल्तान ने उसी तरह हंसते हंसते बताया। हाँ हाँ ले ले सारे रसगुल्ले, उससे रसगुल्ले अच्छे हैं क्या? सुरैया हंसी थी। इतनी लंबी गाड़ी थी उन लोगों की, मोहल्ले वालों को तो पहले ही कुरिया लग गई थी। पहले तो समझ रहे थे कोई प्रोड्यूसर आया है। सुल्तान कुर्सी खींचकर बरामदे में बैठते हुए बोला। माशाअल्लाह, अल्लाह ने कैसा नसीब खोला है मेरी मोमिना का। शहजादा ब्याह ले जाएगा ये लंबी गाड़ी में, बड़े से घर में रहेगी, नजर ना लगे। सुरैया ने उसकी बुलाएं लेकर अपना सर छुआ। मोमिना मुस्कुरा दी थी। उसके ख्वाबों की रेलगाड़ी इतनी लंबी नहीं थी जितनी सुल्तान और सुरैया की थी। उसने उन्हें टोका नहीं था। उस घर में इतने अरसे बाद ऐसी खुशी आई थी। बेगम साहिबा बनकर आया करेगी अब तो अपनी गाड़ी में हमसे मिलने, सुल्तान ने भी बड़े फखरिया अंदाज में उसे देखते हुए कहा। अब्बा मैं बस से ही आ जाया करूंगी, मोमिना ने यकदम कहा। ना ना, गाड़ी में ही आना, बहुत खा लिए बसों और वैगनों के धक्के। अब अल्लाह दे रहा है तो ना कदरी क्यों करेगी? सुरैया ने फौरन उसे टोका था। और पैदल आएगी और कोई पर्स छीन कर भाग गया तो? और देख जेवर वगैरह पहनकर बिल्कुल मत आना यहां। सुल्तान को एक और खदशा हुआ। मोमिना बेइख्तियार हंसी। क्या ख्याली पुलाव चल रहे हैं अब्बा? मैं मोमिना सुल्तान हूं, सारी उम्र गुजारी है इस मोहल्ले में, कौन छीनेगा मेरा पर्स? मोमिना सुल्तान से नहीं छीनते थे,
مومنہ فیصل سے چھین لیں گے، بتا رہا ہوں تجھے، مجھے اپنی برادری کا پتہ ہے، سلطان نے اسی سنجیدگی سے کہا، اور تبھی مومنہ کا فون بجنے لگا تھا۔ فیصل کا فون آ رہا ہے۔ وہ فون لے کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں جا سن لے، ثریا نے فوراً کہا۔ مومنہ فون اندر لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کیسے چہرہ کھل گیا ہے پل بھر میں، ثریا مسکرائی۔ ماشاءاللہ بول، سلطان نے کہا۔ دل میں بولا ہے میں نے، ثریا نے بے ساختہ کہا۔ دن پھرنے لگے ہیں ہمارے ثریا، دیکھ۔ سلطان نے اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھری تھی۔ اس کے انتظار میں ہی عمر گزار دی تھی ہم نے، اچھا وقت آ گیا ہے، سلطان بڑبڑایا، مگر جو اس کے لبوں پر نہیں آیا تھا وہ ثریا کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے بھی جہانگیر کو یاد کیا تھا۔ تم سے کہا تھا نا میں پھر آؤں گا، فیصل نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا۔ مومنہ ہنس پڑی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے پاس آج سوال کے لیے بھی صحیح لفظ نہیں تھے۔ بس دیکھو ہو گیا، میری محبت کی صداقت، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یقین آیا؟ کر رہی ہوں۔ کل ملیں، لنچ یا ڈنر؟ اس نے فوراً کہا تھا۔ لنچ، چلو ٹھیک ہے، بس پھر کل ہی ملتے ہیں۔ تم سے کچھ بہت ضروری باتیں بھی کرنی ہیں، اور تمہاری رنگ کا سائز بھی چاہیے مجھے، ممی آج بھول گئی تھی۔ فیصل ایسا ہی تھا، اسے بہت کچھ اکٹھا یاد آ رہا تھا۔ چڑیل، کمینی، بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا کارنامہ اور مجھ سے رازداریاں۔ اس نے فون ابھی بند ہی کیا تھا جب اقصیٰ اسی طرح شور مچاتی اندر داخل ہوئی تھی اور آ کر اس سے لپٹی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مومنہ ہنسنے لگی تھی۔ انکل کا فون آیا تھا مجھے، شوٹ چھوڑ کر آ گئی ہوں، آئی ایم سو ہیپی فار یو، وہ پرجوش انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ذرا دیکھو اپنا چہرہ کیسے چمک رہا ہے، وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لگے آئینے کے سامنے لے گئی تھی۔ دیکھو دیکھو، کیا یہ تم ہو؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مومنہ نے اس سے بازو چھڑوایا اور ہنستے ہوئے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بس کر دو اب، وہ اب بلش ہو رہی تھی۔ شادی وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ اقصیٰ نے فوراً پوچھا تھا۔ جلدی ہی کرنا چاہتے ہیں وہ، شاید 1 آدھ مہینے میں، اس نے جواباً بتایا۔ مگر ابھی تو تمہیں امریکہ جا کر اپنی فلم کی شوٹنگ مکمل کروانی ہے، اقصیٰ کو فوراً یاد آیا۔ ہاں ظاہر ہے، فلم کے تو بعد میں ہی ہوگا، میں ویسے بھی مل رہی ہوں فیصل سے، کل تو پتہ چل جائے گا کہ کب شیڈول ہوگی، مومنہ نے بتایا۔ اوہو، ملاقاتیں بھی شروع، اقصیٰ نے چھیڑا۔ اچھا تنگ مت کرو مجھے، داؤد کیسا ہے؟ اس کو بتایا؟ مومنہ نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ وہ تو ترکی چلا گیا ہے مومن کی فلم کی ریکی کرنے، رات کو فون کروں گی تو بتاؤں گی، اقصیٰ نے فوراً کہا۔ آج مومن کا نام مت لو میرے سامنے، مومنہ نے بے اختیار کہا۔ میں داؤد کا برا نہیں چاہتی، مگر تم دیکھ لینا اقصیٰ، یہ فلم نہیں بنے گی بھی تو فلوپ ہوگی، اسے اتنا نقصان ہوگا کہ اس نے جو کمایا ہے سب گنوائے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن قلب مومن کے لیے میرے دل سے آج بھی بد دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اقصیٰ اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ خوشی کے اس لمحے میں کیا سوچ کر آتش فشاں بنی تھی وہ جانتی تھی۔ سب بھول جاؤ، سب پیچھے رہ گیا، اقصیٰ نے اسے بہلایا تھا۔ یہ ایک فلم میں وقت پر سائن کر لیتی تو آج جہانگیر، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ آگے کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ خاندان جہانگیر کو مکمل بھول جانے میں ابھی کئی دہائیاں لیتا۔